السلام علیکم ناظرین، بولم 161 کے پارٹ 7 یعنی کہ لاسٹ پارٹ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں عثمان صاحب نے کائی قبیلے میں الجائے کو گھٹنوں کے بل بٹھایا ہوتا ہے۔ الجائے سردار یعقوب اور ابراہیم صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، عثمان صاحب جب تک آپ کے پاس ایسے سانپ موجود ہیں آپ کو دوسرے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عثمان صاحب تلوار اس کے گلے پر رکھتے ہوئے کہتے ہیں، خاموش، اگر تم جیسے کتے ہماری سرزمین پر نہ آئیں تو ہمارے لوگوں کو راستے سے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اب سے ہم راستے سے بھٹکنے والوں کو دوبارہ راستے پر لانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایزنک اور بورسا کا محاصرہ کیا جائے گا۔ ظالم کا وطن اب سے ہمارا وطن ہوگا۔ اس کتے کا گوشت پرندوں کی خوراک بن جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار زمین میں گاڑ دیتے ہیں اور یونس ایمرے سے کہتے ہیں، یونس ایمرے، میں نے آپ کو ایک ایک کر کے سب کچھ بتا دیا تھا کہ سانس میں زندگی ہے۔ اس کتے کی موت بالکل احمد کی موت جیسی ہوگی۔ ہمارا واحد دستور یہ ہے کہ ظالم پر رحم کرنا مظلوم سے خیانت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب خنجر اس کے سینے میں گاڑ دیتے ہیں اور اسے لات مار کر زمین پہ پھینک دیتے ہیں۔ الجائے اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ سب سکھ کا سانس لیتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں، یہ کتا مر گیا اور تم لوگ بھی میری زمینیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ اگر تم لوگ میرے سامنے آتے ہو تو پھر میری انصاف کی تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی، جان لو۔ ناظرین، آج کے دن نہ سردار یعقوب کچھ کہنے کے قابل ہوتا ہے اور نہ سردار ابراہیم، دونوں بالکل خاموش بس سنتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بورسا کے زندان میں ہولوفیرا بیٹھی دعا مانگ رہی ہوتی ہے، اے خداوند، ظالموں کا مقابلہ کرنے میں میری مدد فرما، مجھے تمام مظلوموں کے لیے لڑنے کی طاقت عطا فرما۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب بوران اور کنور سے کہتے ہیں، تم دونوں نے اچھا کام کیا۔ بوران پوچھتا ہے، حضور کیا یہ ہمارا آخری فرض تھا؟ کیا آپ ہمیں معاف کر دیں گے؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، غلطی انسان ہی کرتا ہے، تم دونوں نے جو غلطی کی اس کی قیمت ادا کر دی، لیکن آپ نے قیمت ادا کرتے ہوئے ریاست کا کام سر انجام دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کی، تو اس لیے آپ معافی کے مستحق ہیں۔ یہ سن کر بوران، کونور سمیت سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ دونوں آگے بڑھ کر عثمان صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، اہم چیز ریاست ہے، روایت ہے، اب ہم تم دونوں کی پشت پر ہیں، ہمیں تم پر مکمل اعتماد ہے۔ اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو ریاست بھی غلطی کرے گی، دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جواب میں وہ دونوں بھی کہتے ہیں، کبھی نہیں ہوگا جناب، کبھی نہیں ہوگا۔ عثمان صاحب جیر کتائی سے کہتے ہیں، انہیں ان کی امانتیں دے دو۔ یہ سن کر جیر کتائی خوش ہوتے ہوئے انہیں ان کے ہتھیار دے دیتا ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، گندوز صاحب جو اب تک ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اب ہم ان کے لیے اپنا آخری فرض سر انجام دیں گے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب خیمے سے نکل جاتے ہیں۔ ادھر الچم اور ارحان گندوز صاحب کی میت کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ الچم کہتی ہے، میرے بابا جن کا دل فتح کی محبت سے جلتا تھا، بابا ہم نے آپ کے قاتل کو مار دیا، اب آپ شہید ہیں اور میں یتیم ہوں، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کا قبیلہ اور آپ کے لوگ میرے پاس امانت ہیں، میں چاہے اکیلی ہی رہ جاؤں، میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کی حفاظت کروں گی بابا۔ الچم کی بات سن کر ارحان کہتا ہے، الچم یہ کیسے الفاظ ہیں، تم اکیلے بالکل بھی نہیں ہو، اب ہم اور تم ایک خاندان ہیں، اب سے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تم میرے پاس گندوز صاحب کی امانت ہو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی الچم مسکرا دیتی ہے۔ پھر ارحان کہتا ہے، میرے والد اور دیگر لوگ جلدی گندوز صاحب کو دفن کرنے کے لیے آئیں گے، انہیں ڈاہم دیتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی الچم گندوز صاحب کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہے اور اس کے بعد انہیں ڈاہم دیتی ہے۔ باہر سردار یعقوب جیسے ہی جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہونے لگتا ہے، علاؤدین اور گونچا اس کے پاس آتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ساتھ ہی سردار یعقوب پلٹ کر واپس پیچھے آتا ہے اور کہتا ہے، میں جانے سے پہلے ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم قافلے میں ہو گونچا، اب چاہو اس پر یقین کرو یا نہ کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار یعقوب پلٹتا ہے تو گونچا کہتی ہے، میں یقین کرتی ہوں۔ اچھا تو کیا آپ مجھے؟ سردار یعقوب اسے وہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے، نہیں، میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں، میں نے تمہیں سچ اس لیے کہا تھا کہ تم مجھے اپنے جیسا مت سمجھو، چلو محمد چلیں۔ محمد گونچا سے کہتا ہے، تم ایک دن اس زندگی پر پچھتاؤ گی جسے تم نے اپنے خاندان کو چھوڑ دینا چنا ہے میری بہن۔ تو سردار یعقوب کہتا ہے، محمد تمہارے سامنے تمہاری بہن حقیقت سے بیری ہو چکی ہے، جو بھی کہو فضول ہے، چلو۔ یہ سن کر علاؤدین گونچا کا ہاتھ تھامتے ہوئے غصے سے کہتا ہے، بس اب بہت ہو گیا، حقیقت سے بہرے ہونے والے آپ ہیں، آپ حقیقت کو نہیں دیکھتے، میں آپ کو آپ کے سخت دلوں سے میری خاتون کو مزید اداس کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سن کر محمد چلاتے ہوئے کہتا ہے، خاموش ہو جاؤ علاؤدین، خاموش، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، ہمارے خاندان کو تم نے جلا کر راکھ کر دیا، اگر تم نے گونچا سے تھوڑی سی بھی محبت کی ہوتی تو اس کے لیے ایسا فیصلہ نہ کرتے۔ تو وہاں آنے والی بالا خاتون کہتی ہیں، محمد بے گونچا کے لیے نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کا شوہر، ہم اور کائی قبیلہ موجود ہے، چلیں آپ کا راستہ آسان ہو۔ تو سردار یعقوب محمد سے کہتا ہے، چلو محمد چلو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار یعقوب گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور کچھ دیر انہیں دیکھنے کے بعد چل پڑتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ میت کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، آج گندوز صاحب نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر
دی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس راستے پر جو رب نے اپنے فاتح بندوں کے لیے کھولا ہے، چاہے ہمارے سامنے غداروں کی گات آ جائے، خواہ ظالموں کے تیر ہمارے ایمان سے بڑے سینوں میں چھید کر جائیں، ہمارے مرنے والے شہید ہیں اور ہم بچ جانے والے غازی ہیں، جبکہ خواتین الچم کو حوصلہ دے رہی ہوتی ہیں۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں، آج ہم نے نظام الہی کے لیے ایک اور شہید دے دیا ہے، مگر ہم مزید 1000 شہید دیں گے۔ ہم گندوز صاحب کا غم دشمن کو کبھی نہیں دکھائیں گے۔ ہم ان سرداروں کا خون کبھی رائیگاں نہیں جانے دیں گے جو اب تک گندوز صاحب کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ دکھ کے ساتھ ساتھ سب جہاد کے لیے کافی پرجوش بھی ہوتے ہیں۔ ادھر ابراہیم بے اور ملکہ احمد کی قبر کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ملکہ قبر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے، میرے بیٹے احمد، میرے بیٹے، میں اپنے دل کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ بتائیں ابراہیم بے، بتائیں۔ تو سردار ابراہیم کہتے ہیں، خاموش ملکہ خاتون۔ پھر قبر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں، میں تمہیں تمہاری سزا سے نوب جا کر دوں گا، اب بالکل چپ ہو جاؤ۔ میرے بیٹے، میں ابھی جا رہا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ میں نے ہار مان لی ہے، میں مزید مضبوط ہو کر واپس آنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں ان سرزمینوں کو عثمان کے پاس نہیں چھوڑوں گا جن میں تم دفن ہو۔ میں ساری سرزمینیں اس کے ہاتھ سے لے لوں گا۔ میں اسے اور اس کے خاندان والوں کو سزا دینے واپس آؤں گا۔ ملکہ قبر پر سے مٹی ایک رومال میں ڈال لیتی ہے۔ سردار ابراہیم کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں، چلو ملکہ۔ یہ سنتے ساتھی تو گئے آگے بڑھ کر گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور سردار ابراہیم سے کہتا ہے، ہمارے راستے اب سے الگ ہو جاتے ہیں ابراہیم صاحب۔ سردار ابراہیم پوچھتے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ جواباً تو گئے کہتا ہے، آپ کا مقصد حق کی راہ سے ہٹ چکا ہے، میں اب وہاں جا رہا ہوں جہاں سے میرا تعلق ہے۔ یہ کہتے ساتھی تو گائے چلا جاتا ہے۔ سردار ابراہیم کو اس کی حرکت پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، مگر وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ ادھر ایک ندی کے کنارے سردار یعقوب ہاتھ منہ دھو رہا ہوتا ہے۔ محمد کہتا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں گونچا کو ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑوں گا، ضرورت پڑی تو میں علاؤدین کو مار ڈالوں گا، لیکن میں گونچا کو اس قبیلے میں نہیں چھوڑوں گا۔ سردار یعقوب بھی کھڑے ہو کر کہتا ہے، اس نے میری بیٹی کو لے لیا، میرا بازار لے لیا، میری بیٹی کا اعتماد اس نے مجھ سے چھین لیا، تم اس کی قیمت ادا کرو گے عثمان، تم قیمت ادا کرو گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ کپڑوں میں سے گونچا کا رومال نکال لیتا ہے اور پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، میں سعادت کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنی بیٹی اور اپنی جان کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ دل کی تکلیف سے سردار یعقوب زمین پہ گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر محمد آگے بڑھتا ہے تو سردار یعقوب اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے، میں ٹھیک ہوں، میں اپنا دل یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں محمد۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ رومال کپڑوں میں ڈال لیتا ہے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے، میں واپس آؤں گا، پہلے سے زیادہ مضبوط واپس آؤں گا، ہم واپس آئیں گے محمد، ہم واپس آئیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ندی میں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب کہتے ہیں، اب ہم سردار گندوز کو ان کی ابدی آرامگاہ پر الوداع کریں گے۔ یہ مت بھولنا، ہمارا خون کبھی رائیگاں نہیں جاتا، ہمارے شہداء کا خون ایک عظیم ریاست کی بشارت دیتا ہے اور یہ ایک عظیم ریاست کا بیج ہے۔ یہ سن کر سب انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں، چلو بسم اللہ کرو، اللہ رحمت فرمائے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ میت کو کندھا دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور یونس ایمرے کے پیچھے پیچھے سب جنازہ گاہ کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بالا خاتون مسلسل الچم کو حوصلہ دے رہی ہوتی ہیں تو غیبی وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر جنازے کو کندھا دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب سردار گندوز کے الفاظ کو یاد کرتے ہیں، بورسا حاصل کر لیں عثمان صاحب، بورسا حاصل کر لیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، میں بورسا بھی حاصل کروں گا اور سب کچھ حاصل کروں گا جو ان ظالموں کے پاس ہے، میں اس گھٹیا نظام کو انصاف تک لاؤں گا۔ ان کے یہ کہتے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، اور یہ کمپلیٹ بولم آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ سیزن ہے وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے، 2 یا 3 ایپیسوڈ اس سیزن کی مزید رہ گئی ہیں، پھر انشاءاللہ سیزن 6 آئے گا جو آتا ہے اکتوبر میں۔ تب تک آپ صلاح الدین ایوبی یا اس کے علاوہ سلطان محمد فاتح کی ایپیسوڈز کو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔